تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کو پسند فرماتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آج کے دور کے اندر تو اللہ معاف فرمائے یہ صورتحال ہے، جو جتنا گندا ملنگ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں ایسا سبق نہیں دیتا کہ تم گندے رہو، میلے کچیلے رہو۔ یہ دیکھیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں پاکی کو پسند کرتا ہوں، اور جو لوگ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں اللہ بھی ان لوگوں سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ لوگوں جو پاکیزگی ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ کتنا ایمان ہے بھائی؟ آدھا ایمان، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کتنے بہت سارے دین کے احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پاک اور صاف رہنا یہ نصف ایمان ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضور فرما رہے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی یہ ایمان کا جزو ہے۔ ایمان کا کیا ہے بھائی؟ جزو ہے، تو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے پاکیزگی کو۔ تو اتنی بڑی ضروری چیز ہے یہ پاکیزگی، پاک صاف ستھرا رہنا، اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو قبروں والے آدمی ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ لا یستنزہ من البول، ایک آدمی تو ایسا ہے قبر کے اندر جس کو عذاب ہو رہا ہے، جو جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں کا احتیاط نہیں کرتا تھا۔ یہ کتنی باریکی کی بات ہے۔ آج ہم بھی بیت الخلاء میں واش روم میں جاتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کے اوپر کبھی غور کریں کہ ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں سے، کتنا ہم یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پیشاب